احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ مدینہ کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سعیدہ کو وہ اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں ازسر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھیں، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سعیدہ میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ؟ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے۔ اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سعیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔